بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا شبلی نعمانی کا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ صنف ادب سیرت نگاری، ماخذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت نگاری کی تعریف۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طریقہ، شکل و صورت، روش، چال چلن اور حسن اخلاق کے ہیں۔ سیرت کا لفظ سوانح حیات کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں لفظ سیرت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا احوال بیان کرنا ہے۔ سیرت نگاری میں انبیاء، صحابہ اکرام اور اولیاء کی زندگی کا حال بیان کیا جاتا ہے جن کی ذات ہر قسم کی خامی سے پاک ہوتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ عام طور پر سوانح نگاری اور سیرت نگاری میں فرق کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے، تو سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سوانح نگاری کی تعریف بھی بتاؤں گی۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل سے بیان کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح میں کسی شخص کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں فرضی واقعات بیان نہیں کیے جاتے۔ الطاف حسین حالی کو پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے۔ تعارف مصنف۔ مولانا شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں ہوئی اور وفات 1914 میں ہوئی۔ علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد رہے اور 1898 میں علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دیا۔ دائرۃ المعارف کا نظام سنبھالا، لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کو قائم کیا، پھر اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ اسلوب نگارش یا طرز تحریر، جوش بیان، ایجاز و اختصار۔ ایجاز و اختصار کا مطلب ہے مختصر بیان کرنا۔ روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت، شعریت اور ادبیت کی شان پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کا اسلوب نگارش یا طرز تحریر ہے۔ اس کے بعد جن موضوعات پر آپ نے تحریریں بیان کی، تاریخ پر لکھا، تنقید پر لکھا، سوانح ہے، سیرت ہے، تذکرہ ہے، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست، یہ ان کے موضوعات ہیں جن پر آپ نے قلم اٹھایا۔ تصانیف: شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرسٹ پیراگراف: اس وقت جب کہ دعوت حق یہاں سے لے کر اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اگر آپ کو اس پیراگراف کی تشریح آتی ہے تو آپ تشریح اس طرح سے سٹارٹ کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، حق اور سچ کی دعوت دی، تو اس وقت مکہ کے رہنے والے آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور آپ کے خلاف تلواریں اٹھا لیں، جس کی وجہ سے اب مکہ میں ہر طرف آپ کے خلاف تلواروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک پاک ہستی ہیں اور ان ظلم کرنے والوں کا حقیقی نشانہ تھے، وہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب انہیں وحی نازل ہو اور وہ مکہ سے مدینے ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے: نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یہاں سے لے کر اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح آئے تو آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے رہنے والے آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کے خلاف تلواریں اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہ فرمائی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو بہت سے صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑ رہے ہیں، یعنی ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہاں لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے، تو اس لیے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں اور ایک مکان میں بند کر دیا جائے تاکہ آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن دوسرے شخص نے کہا کہ وطن سے نکال دیا جائے، یعنی مکہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے، اس طرح وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ نہ کر سکیں گے۔ لیکن ابو جہل جو کہ سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں جو ارادے ہیں یا دونوں رائے ہیں ان کو رد کر دیا اور کہا کہ چونکہ یہاں مختلف قبیلے کے لوگ جمع ہیں تو ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب کیا جائے اور پھر پورا ہجوم اکٹھا ہو کر تلواروں سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے یا ان کا خاتمہ کر دے۔ یہ جو مشورہ تھا انتہائی نامناسب تھا، اور لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے وہ تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور آل ہاشم جو ہیں وہ اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ظاہری بات ہے جب ایک ایک شخص ہر قبیلے سے منتخب کیا جاتا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جاتا تو مسلمان ابھی تعداد میں کم تھے اور وہ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس آخری رائے پر سب نے اتفاق کر لیا اور جھٹ پٹے سے، یعنی جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی تھی، یعنی صبح ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی تاریکی تھی، شام کا پوری طرح رات نہیں پھیلی تھی، تو ان لوگوں نے سر شام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھر کے ارد گرد گھیرا کر لیا، آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس دور میں بھی عرب کے رہنے والے کچھ تہذیب و تمدن کا خیال رکھتے تھے اور زنانہ مکان کے اندر داخل ہونا برا سمجھتے تھے، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر ٹھہرے رہے تاکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو وہ یہ نعوذ باللہ غلط قسم کا جو انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اس کو ادا کر سکیں۔ الفاظ معنی دعوت حق، سچائی کی دعوت، حافظ عالم، دنیا کا محافظ یعنی اللہ تعالیٰ، دارالامان امن کی جگہ، مدینہ وجود اقدس، پاک ذات، ستمگاروں ظلم کرنے والے، ہدف نشانہ وحی الہی اللہ کا پیغام، عزم ارادہ رائے مشورے، جلا وطن وطن سے نکال دینا، مجمع ہجوم بڑھ جانا تقسیم ہو جانا، آخری رائے آخری مشورہ، جھٹ پٹے صبح صادق فوراً، آستانہ مبارک پاک مکان، محاصرہ گھیراؤ، اہل عرب عرب کے لوگ، زنانہ عورت، گھسنا داخل ہونا، معیوب برا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو استرجاع عداوت تھی، یہاں سے لے کر قتل گاہ فرش گل تھا۔ عداوت، دشمنی، اسباب، سامان، بستر خواب، سونے کا بستر، قتل گاہ قتل کی جگہ، فرش گل پھولوں کا فرش، فاتح خیبر خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ اس پیراگراف کی تشریح کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں گے کہ جب نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں تو اس وقت قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے آپ کو مکان میں قید کرنے کا منصوبہ بنایا، کسی نے یہ سازش کی کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور آخر کار ابو جہل کے کہنے پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد کو منتخب کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یعنی قریش جو ہیں وہ دشمنی میں اتنا بڑھ چکے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن
دوسری طرف یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، سچائی پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے تھے، اور جس شخص کو بھی کچھ مال یا سامان امانت کے طور پر رکھوانا ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا تھا۔ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق سچا اور امین امانت والا، یعنی دشمنی کے باوجود اہل قریش جو ہیں آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور پھر جوانی ان کے سامنے گزری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ پر یا شبہ کرتے یا آپ میں کوئی خامی نکالتے۔ اس لیے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں اور آپ کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم ہو چکا تھا، تو اس وقت بھی قریش کے لوگوں کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس جمع تھیں۔ اگرچہ آپ کو قریش کے ارادے کا پتہ چل چکا تھا، اب آپ چاہتے تو ان کی امانتیں جو ہیں ان کو لوٹائے بغیر مکہ سے مدینہ ہجرت فرما جاتے، لیکن آپ سچے تھے، امانت دار تھے، اور اس خطرے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا فرض ادا کرنا تھا کہ یہ امانتیں ان کے اصل مالکوں کو پہنچا دی جائیں، اور اسی لیے آپ نے حضرت علی جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بلا کر فرمایا کہ حضرت علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ اگرچہ یہ بہت خطرے کا موقع تھا، خطرے کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی جا چکی تھی کہ آپ کا خاتمہ کر دیا جائے، اور حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ قریش جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکی ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کے گھر کے ارد گرد گھیرا قائم کر لیا ہے، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جاتے ہیں تو یقینی طور پر انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ آج بستر خواب جو ہے وہ قتل کی زمین بن چکی تھی، آج وہ سونے کا بستر نہیں تھا بلکہ قتل کیے جانے کی جگہ تھی۔ لیکن حضرت علی جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا اور جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیں اور ان کی جگہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ قتل گاہ یعنی قتل والی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ پھولوں کا فرش ہے کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ قتل کر دیے جائیں اور ان پر اپنی جان قربان کر دیں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یہاں سے لے کر اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ اگر ان پیراگراف کی تشریح آئے تو آپ نے اس طرح سے سٹارٹ کرنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ جانے کا عزم فرمایا تو اس وقت اہل قریش آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کے خلاف بہت سی سازشیں تیار کر لیں۔ ان کی ایک سازش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ چونکہ اس زمانے میں بھی کچھ تہذیب و تمدن کا خیال رکھا جاتا تھا اور زنانہ گھروں میں بغیر دستک کے داخل نہیں ہوا جاتا تھا، تو اس لیے وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر داخل نہ ہوئے، اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر کے ان کو بے خبر کر دیا، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گہری نیند سوتا چھوڑ کر باہر آئے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، کہ اے مکہ، میں تجھے تمام دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے
کہ اسے اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مخاطب کر کے کیا، کیونکہ مکہ میں ہی آپ پیدا ہوئے، وہاں آپ کا بچپن بیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی گزری، یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو مکہ سے جاتے ہوئے آپ کو دکھ تھا، لیکن اس دکھ کا اظہار انہوں نے اس طرح ہی کیا کہ مکہ، میں تجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھی تھے، ان سے پہلے ہی آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ دونوں اکٹھے ہو کر پہلے جو ہیں وہ ایک پہاڑی غار میں پناہ لیں گے اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ آپ کے ساتھی تھے، آپ ان کے ساتھ جبل سور جو کہ غار کا نام ہے، وہاں جا کر روپوش ہو گئے یا پوشیدہ ہو گئے یا چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور لوگ اس غار کو بہت عقیدت سے چومتے ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ بہت عقیدت کا اظہار کرتی ہے اور وہاں جا کر اس کو چومتی ہے۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ جو کہ ابھی نوجوان تھے، یعنی 15-16 سال کے جوان تھے، بھرپور جوان نہیں تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ رات کو غار میں ہوتے آپ کے ساتھ، اور جیسے ہی صبح نمودار ہوتی تو وہ ہلکے سے اندھیرے میں شہر چلے جاتے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے کہ اب قریش آپس میں کیا مشورے کر رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا رویہ کیا ہے اور وہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ان کو خبر ملتی تھی، شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیتے تھے۔ جہاں تک ان کی خوراک کا تعلق تو اس کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا غلام رات گئے تک بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان کا دودھ پی لیتے، اور 3 دن تک ان کی یہی غذا تھی اور انہوں نے دودھ پر ہی گزارا کیا۔ لیکن ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جس سے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بیٹی تھیں، وہ گھر سے کھانا پکاتی اور غار میں پہنچاتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں جو آپ نے غار میں گزاری تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تعالیٰ باقاعدہ غار میں کھانا پہنچاتی رہیں۔ الفاظ معنی: فرزند، بیٹے، اہل مکہ، قرارداد، معاہدہ، بات طے ہو چکی تھی، پوشیدہ، چھپے ہوئے، بوسہ گاہ، خلائق، لوگوں کے چومنے کی جگہ، نوخیز، نوجوان، شب، رات۔